میں ڈیلیوری بوائے تھا. صبح سے شام تک میرا بس یہی کام تھا. موٹر سائیکل میں یوں چلاتا تھا جیسے پائلٹ جہاز چلاتا ہے. موٹر سائیکل پر میری سپیڈ بہت تیز تھی. جہاں دوسرے ڈیلیوری بوائز دن کے 5-6 آرڈر پورے کر پاتے تھے، میں 10-12 آرڈرز کر چکا ہوتا تھا. ویسے تو ہم جیسے لڑکوں کا ایک ہی رونا ہوتا ہے، بے روزگاری اور غربت، لیکن اس پر بھی میری شکل و صورت بہت خوبصورت تھی. بس ڈیلیوری بوائے کا اگر یونیفارم نہ پہنتا تو لڑکیاں مجھ پر فدا ہو جاتی. آج بھی میں اسی گھر کے سامنے کھڑا تھا جو پچھلے 1 مہینے سے ہر دوسرے دن مجھ سے کچھ نہ کچھ منگواتی رہتی تھی. کافی خوبصورت قسم کی لڑکی تھی. میرے آنے سے پہلے ہی اپنا دروازہ کھول کر کھڑی ہوتی. جیسے ہی میری بائک کھڑی ہوتی، اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ سج جاتی. میں اس کا سامان اس کے حوالے کرتا اور وہ مجھے ایک خوبصورت مسکراہٹ سے نوازتی. ساتھ ہی مجھے پیسے پکڑا دیتی. میں تھینک یو میم کہہ کر وہاں سے چلا جاتا. پچھلے 2 ماہ سے یہی سلسلہ جاری تھا. کبھی پیزا، کبھی برگر، کبھی دوسرا سامان وہ مجھ سے منگواتی تھی. میرا فون نمبر اس نے اس وقت لیا جب اتفاقیہ دوسری بار بھی اس کا آرڈر میں اس کے گھر پر دینے گیا. کہنے لگی ہر بار ایک نیا ڈیلیوری بوائے آتا ہے اور میرے گھر کا راستہ اسے یاد ہی نہیں ہوتا. کئی گھنٹے مجھے اسے سمجھانے میں لگ جاتے ہیں کہ دائیں جانب مڑ جاؤ، سیدھا سیدھا آؤ، سفید رنگ کا گیٹ ہے وہاں رک جاؤ، لیکن کم بختوں کو گھر کا راستہ ہی نہیں ملتا. تم مجھے اپنا نمبر دے دو، میں تمہیں بلا لیا کروں گی. پھر اپنی آنکھ دبا کر مجھ سے دھیرے سے کہنے لگی تمہاری محنت سے 50 روپے اوپر دوں گی. میں نے مسکرا کر کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میرا گھر بھی اس لڑکی کے گھر کے قریبی علاقے میں تھا. میں نے سوچا کہ اس طرح سے مجھے کم پیسوں میں سامان بھی قریب ہی چھوڑنا پڑے گا، پیسے بھی زیادہ مل جائیں گے. اور وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور ادائیں بھی بہت دکھاتی تھی. میں دل پھینک قسم کا انسان تو نہیں تھا، لیکن جب سامنے والا خود اپنا آپ پیش کرنے والا ہو تو پھر مفت کی شراب تو کاری بھی نہیں چھوڑتا. 2 مہینے تک میں اس حسین خوبصورت حسینہ کو مختلف چیزیں دینے جاتا رہا، اس لیے اس سے بات بھی ہو جاتی تھی. اب تو وہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی. سردیوں کی راتیں تھیں. اس نے ایک رات مجھے کال کی. اس وقت میں گھر پر پہنچا ہی تھا. کھانا کھا کر اپنی چارپائی صحن میں بچھائی، اس پر لیٹ کر رضائی میں گھس گیا. چھوٹی بہن سے کہا کہ 1 کپ چائے بنا دو. رضائی میں گھس کر میں گرم گرم چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا جب اسی لڑکی کی کال آ گئی. میں نے وقت دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا. میں نے بیزار سی شکل بنائی کہ اب یہ اس وقت مجھ سے کچھ نہ کچھ منگوائے گی. میں نے فون اٹھایا تو اس کی چہکتی ہوئی آواز آئی. کہنے لگی عاشر پیزا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، پلیز پیزا لا کر دے دو. میں نے کہا وقت دیکھا ہے آپ نے، اتنی سردی ہو رہی ہے، میں اس وقت رضائی میں گھس کر بیٹھا ہوں، گرم گرم چائے پی رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں ایسے حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ اپنی رضائی چھوڑ کر، چائے چھوڑ کر آپ کے لیے پیزا لے کر آؤں گا؟ جتنی وہ مجھ سے بے تکلف ہو چکی تھی، میں اس سے ہنسی مذاق میں ایسی باتیں کہہ دیتا تھا. کہنے لگی بہت بھوک لگی ہے، میرے گھر آج بھنڈی بنی تھی اور مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے. میں نے صبح کا بس ناشتہ کیا ہوا ہے، اگر تم مجھے پیزا لا دو تو میں تمہیں ڈیلیوری چارجز کے علاوہ 200 روپے دوں گی. میں نے کہا میں صرف 200 کی خاطر اپنی رضائی نہیں چھوڑ سکتا. میری بات پر ہنسنے لگی. کہنے لگی 300 دوں گی، 400، چلو 500 لے لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے آ رہا ہوں. کہنے لگی سو سویٹ آف یو. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. اس کے ایسے جملے اکثر میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر جاؤں گا تو آج مجھ پر ایک بم دھماکہ ہونے والا ہے. میں نے کہا عاشر میاں ہٹاؤ یہ رضائی اور جا کر اپنی جان کو پیزا دے کر آؤ. وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی، دبلی پتلی سی، اسمارٹ سی، بال بھی لمبے تھے کیونکہ اکثر بال کھول کر ہی وہ دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی. میرے لیے تیار بھی ہوتی تھی. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے، لیکن تھی میری حیثیت سے بہت زیادہ. پھر میں نے سوچا کہ محبت کہاں تخت و تاج کو دیکھتی ہے، اتنی بھی امیر نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ مجھ سے بہتر ہے. میں تو ایک پسماندہ سے علاقے میں چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، اپنے ماں باپ کا واحد کفیل تھا. میرے والد کی محلے میں نائی کی چھوٹی سی دکان تھی، لیکن مجھے اس کام سے شروع سے چڑ تھی. ابا تو کہتے تھے کہ میرے ساتھ دکان پر حجامت کیا کرو،
لیکن میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ 3 بہنیں تھیں گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں اماں ابا سوتے تھے، دوسرے میں میری بہنیں۔ اس لیے مجھے بس ایک صحن ہی ملا تھا جہاں پر اماں چارپائی بچھا دیتی تھیں اور میں اپنی سردیاں گرمیاں وہیں گزارتا تھا۔ اماں کی کمیٹی کھلی تو اماں نے بائک لے دی اور پھر میں نے ڈیلیوری بوائے بننا پسند کیا۔ میں نے چائے کا خالی کپ سائڈ پر رکھا، رضائی سے اٹھ کر اپنی جیکٹ پہن کر تیار ہو گیا۔ میری جیب میں 1000 کا نوٹ موجود تھا۔ میں نے لارج سائز کا پیزا لیا اور رومانہ کے گھر کے سامنے جا کر اسے کال کر دی۔ وہ کہنے لگی ہاں بس آ رہی ہوں۔ میں باہر کھڑا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا لیکن 10 منٹ ہو گئے وہ نہیں آئی۔ دوبارہ میں نے کال کی تو فون نہیں اٹھایا۔ سردی کی شدت آج بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑا، منہ سے پھونک مار کر انہیں گرم کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میرے منہ سے بھی دھواں نکل رہا تھا، ہونٹ بھی سردی کے مارے کپ کپا رہے تھے۔ میں چاہ رہا تھا وہ جلدی سے آئے، اپنا پیزا اسے دوں اور اپنے گھر جاؤں۔ نہ جانے بیچاری کو کتنی بھوک لگی ہوئی ہوگی۔ وہ نہیں آئی تو میں اپنی بائک سے اترا، پیزا لیا اور ڈور بیل بجا دی۔ کچھ ہی دیر میں جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے ایک بڑی عمر کا شخص کھڑا تھا جو مجھے بڑے غصے سے گھور کر دیکھ رہا تھا، اور رومانہ ڈری سہمی پیچھے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے، کون ہو تم؟ میں نے ایک نظر رومانہ کی طرف دیکھا، پھر میں نے کہا جی میں ڈیلیوری مین ہوں، پیزا منگوایا تھا نا آپ نے۔ وہ کہنے لگا کس نے منگوایا تھا پیزا؟ رومانہ پیچھے کھڑی نفی میں سر ہلانے لگی کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ پیزا رومانہ نے منگوایا تھا۔ میں نے اس کے گھر کا مکان نمبر دیکھا اور اگلے گھر کا مکان نمبر بول دیا۔ وہ کہنے لگا یہ ہمارا مکان نمبر نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ دیکھیں، میں نے کہا میں ان سے پوچھ چکا ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منگوایا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں میں بہت غریب لڑکا ہوں، شاید میرے ساتھ کسی نے شرارت کر دی ہے، میں یہ پیزا افورڈ نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی یہ پیزا منگوایا ہے اس نے شاید غلط ایڈریس دے دیا ہے، اس لیے اگر آپ یہ رکھ لیں تو میرے پیسے بچ جائیں گے۔ میں نے بڑی مسکین سی شکل بنائی۔ میں چاہتا تھا کہ رومانہ پیزا کھا لے کیونکہ اس نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص کچھ دیر تو مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کتنے کا ہے؟ میں نے کہا 1000 روپے کا۔ اس نے جیب سے 1000 روپے دیے اور پیزا لے کر اندر چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس بھرا۔ اس سے پہلے کہ میں بائک کی جانب پلٹتا مجھے اس گھر سے شور کی آواز آئی۔ وہ شخص رومانہ سے کہنے لگا کہ شکر کرو وہ لڑکا کسی اور کا آرڈر لایا تھا، لیکن اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ تم نے منگوایا ہے تو میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ گھر کی بہو بیٹی دروازے پر غیر مردوں سے چیزیں منگواتی ہوئی مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تم میرے گھر کی بہو ہو، میرے گھر کی عزت ہو۔ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو میں راشد کو فون کر کے دبئی سے بلوا لوں گا اور تمہارے میکے میں جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ پکڑو یہ پیزا، میں تو یہ نہیں کھاتا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرایا تھا، تو کیا رومانہ شادی شدہ تھی؟ یہ سوچ کر تو میرا دل بجھ سا گیا۔ میں نے رومانہ کے حوالے سے کئی خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رومانہ کا سسر ہے اور نہایت ہی سخت مزاج ہے، اور وہ بیچاری نہ جانے کیسے زندگی گزار رہی ہے۔ شاید اس کا شوہر بیرون ملک میں ہے، جبھی تو وہ انکل کہہ رہا تھا کہ راشد کو بلاؤں گا، تمہاری شکایت لگاؤں گا، تمہارے میکے میں شکایت لگاؤں گا۔ میرا دل رومانہ کے لیے ہمدردی کے جذبات سے ابھرنے لگا۔ اگلے روز رومانہ کی کال آئی، کہنے لگی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے سسر کے سامنے میری عزت رکھ لی۔ میں نے کہا کیا تم شادی شدہ ہو؟ کہنے لگی ہاں، بس میری قسمت خراب تھی جو میں اس گھر میں بیاہ کر آ گئی۔ میں نے کہا تمہارا شوہر تمہیں سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگی وہ دبئی میں جاب کرتا ہے، کئی مہینے واپس نہیں آتا، اور آ بھی جائے تو اپنے ماں باپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا، مجھے کیا سپورٹ کرے گا؟ مجھے یہ سن کر بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ کہنے لگی تم نہیں جانتے میں کیسی تنگی اور تکلیف میں زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ تھوڑے بہت پیسے میں پڑھا کر جمع کرتی ہوں تاکہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر سکوں، ورنہ راشد جتنے بھی پیسے بھیجتا ہے وہ سب میرے سسر کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے دکھ ہونے لگا۔ میں نے کہا تمہیں جب بھی کچھ کھانا ہو مجھے بتا دینا، اور یہ بھی بتا دینا کہ تمہارا کھڑوس سسر گھر پر نہیں ہوتا، تب میں تمہیں دینے آ جایا کروں گا۔
وہ کہنے لگی پتہ نہیں میں نے تم سے اپنے دل کی بات کیوں کہہ دی، مجھے تم سے یہ ساری باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی، تم میرے لگتے ہی کیا ہو۔ اس کی دکھ بھری آواز سن کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ ایک بار رات کے 12 بجے رومانہ کا مجھے فون آیا، کہنے لگی میرے گھر پر کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز تم میرے گھر پر آ جاؤ۔ میں نے کہا میں کیسے تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ اگر تمہارا سسر یا ساس پیچھے سے گھر میں کوئی آ گیا تو؟ وہ کہنے لگی وہ دونوں گاؤں گئے ہیں، ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، میرے گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بے حد خوف زدہ لگ رہی تھی، ڈر بھی رہی تھی۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اس کے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اور وہ دروازہ کھولے بدحواس سی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان بھری لہر دوڑی۔ میں اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھول لیا اور مجھے اندر بلانے لگی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں، لیکن وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ کہنے لگی تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں اتنی دیر نہیں رک سکتا، میں تو بس تمہیں یہی کہنے آیا تھا کہ تم اپنے گھر کے دروازوں کو اچھی طرح سے لاک کرو اور رات کو کوئی بھی آئے تو دروازہ نہ کھولنا، کیونکہ تم گھر میں اکیلی ہو۔ وہ کہنے لگی میں آج تک کبھی بھی اکیلی نہیں رہی، ایسا کرو تم لاؤنج میں سو جاؤ، مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ گھر میں کوئی ہے۔ میں نے کہا رومانہ یہ سب مناسب نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ تمہارے ساس سسر صبح صبح گھر آ گئے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو تمہاری بدنامی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی مجھے رات کو بہت خوف آئے گا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ باہر بارش کی آواز آنے لگی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں جیسے ہی تیز قدموں سے صحن کی جانب بڑھا تو باہر بہت تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ رومانہ کہنے لگی او ہو، اتنی تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں گھر چلا جاؤں گا۔ میں ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا جب زوردار بادل گرجنے کی آواز آئی۔ رومانہ ڈر کے مارے میرے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے اس بے اختیار عمل نے مجھے فریز کر کے رکھ دیا۔ ایک کرنٹ کی لہر تھی جو میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ ایک دم سے میں پیچھے ہٹا، گناہ کا خوف مجھے ڈرانے لگا۔ میں نے کہا رومانہ تم دروازہ بند کر لو، میں گھر جا رہا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگی، کہنے لگی مت جاؤ، مجھے بارش سے بہت خوف آتا ہے، میں مر جاؤں گی عاشر۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت تک ہم دونوں صحن میں کھڑے دونوں ہی بھیگ چکے تھے۔ بارش کم ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اس کا چست لباس بارش کی وجہ سے اس کی زینت کو ظاہر کرنے لگا۔ میری نظروں میں بے تابی بڑھنے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا پہلو بدلا، نظریں جھکائیں۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا ورنہ شاید خود پر قابو کھو بیٹھتا، اس لیے میں نے رومانہ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ لیکن عین اسی وقت آسمان پر بجلی چمکی اور بادل کی گرج نے رومانہ کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ عاشر کہتی ہوئی میرے پہلو کے ساتھ لگ گئی۔ میں انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا، اور جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے۔ میری بھی عقل اس وقت کام کرنا چھوڑ گئی۔ بس دل کی دھڑکنیں تھیں جو اس وقت رومانہ کے دل کے ساتھ دھڑک رہی تھیں، کیونکہ وہ میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے خوف کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر سے جکڑ رکھے تھے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ مجھ پر بے خودی سی چھانے لگی۔ میں اسے اندر لے گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اور پھر ہمارے جذبات پوری آب و تاب سے جاگ اٹھے۔ شیطان ہم پر حاوی ہو چکا تھا۔ رومانہ نے مجھے بس ایک ہی بار منع کیا تھا، لیکن میں مکمل اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میں زنا جیسے گناہ کو کر چکا تھا۔ میں بری طرح سے پچھتا رہا تھا اور رومانہ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی عاشر یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا اور تم نے… یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا دیکھو جو کچھ ہوا ہے وہ حادثاتی طور پر ہوا ہے۔ رات کو بارش بہت تیز تھی اور پھر تم خود بھی تو میرے ساتھ لگ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی میں خوفزدہ تھی، ڈری سہمی تھی،
تم تو مرد تھے، تمہیں ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے تھا۔ میں تو خوف کے مارے بس پناہ مانگ رہی تھی، لیکن تم نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا دیکھو، جو کچھ بھی ہو گیا اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں مجھے بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تم سمجھو میرا ہی قصور ہے، میں ہی غلط ہوں۔ اس نے اپنی معصوم شکل بنا کر کہا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا، مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہونے لگی۔ میں گھر آیا تو میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کہاں تھے رات بھر؟ میں نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا امی رات کو بہت طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی، اس لیے اپنے دوست کے گھر رک گیا تھا۔ ماں کہنے لگی بارش کو رکے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور رات کی بارش کی پیش گوئی تو 4 دن پہلے سے کر دی گئی تھی، تمہیں وقت پر گھر آنا چاہیے تھا۔ میں رات بھر تمہارے لیے پریشان ہوتی رہی ہوں، فون تو کر سکتے تھے کہ دوست کے گھر پر سو گئے ہو۔ 100 فون کیے تمہاری بہنوں نے، لیکن تم نے فون اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں کمرے میں چلا گیا، بہنوں سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتا ہوں، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلی جائیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مجھے اپنے کیے گئے گناہ کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مجھے رومانہ کی بھی فکر تھی۔ اس کے بعد نہ تو رومانہ کا کوئی فون آیا، نہ میں نے اس سے رابطہ کیا۔ چند دن بعد رومانہ کی کال آئی، میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھائی۔ کہنے لگی عاشر، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب سے تم گئے ہو مجھے بس تمہارے خیالات پریشان کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے کہا دیکھو یہ سب ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا شوہر مجھے اپنے والدین کی خدمت کے لیے لایا ہے، اس نے خود تو پردیس میں شادی کر رکھی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اور مجھے یہاں تنہائی کا عذاب جھیلنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ میں بھی تو انسان ہوں۔ رومانہ سسکیوں سے روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، کیسا خود غرض شوہر تھا اس کا۔ وہ کہنے لگی بس مجھ سے بات کر لیا کرو، اپنی آواز مجھے سنا دیا کرو، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا دل بھی اب رومانہ کی محبت میں گرفتار ہونے لگا۔ جب بھی دن کے وقت وہ اکیلی ہوتی مجھے بلا لیتی، مجھے اپنے کمرے میں لے جاتی، پھر مجھ سے محبت بھری باتیں کرتی، میرے قریب آ جاتی۔ کئی بار ہم دونوں محبت کے نام پر گناہ کر چکے تھے۔ ایک بار میں ابھی رومانہ کے کمرے میں ہی تھا جب اس کے گھر کا دروازہ بجنے لگا، ڈور بیل بھی بجنے لگی۔ یہ سن کر ہم دونوں کے رنگ اڑے۔ میں فوراً سے رومانہ کے کمرے میں چھپ گیا۔ وہ بھی بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی میرے سسر ہوں گے، جیسے ہی وہ کمرے میں جاتے ہیں میں تمہیں کھڑکی سے باہر نکال دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کے کمرے کے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ رومانہ کے منہ سے راشد کا نام سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا شوہر دبئی سے آیا تھا۔ کہنے لگا میرا سرپرائز تمہیں کیسا لگا رومی؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی بہت بہت اچھا۔ اس کا شوہر کہنے لگا اماں ابا کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی وہ تو کسی عزیز سے ملنے گئے ہیں، آپ نہا لیں، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ معانقہ کرنے لگا، کہنے لگا رومی تمہارے بغیر میں نے کیسے یہ وقت گزارا ہے، پہلے مجھے یہ تو بتانے دو۔ رومانہ کا سارا دھیان مجھ پر تھا، بہت ڈری اور خوف زدہ سی تھی، اپنے شوہر سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی بےتابیاں دکھا رہا تھا۔ میرے سامنے اس نے رومانہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اور مجھ پر کیا بیتی یہ میرا دل جانتا تھا۔ میں بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، اسی لیے اسے اس کے شوہر کے ساتھ برداشت کرنا مجھے مشکل لگنے لگا۔ اس کا شوہر واش روم جا چکا تھا۔ رومانہ میرے پاس آئی، پردہ ہٹا کر مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا رومانہ اپنے شوہر سے کہو دور رہے ورنہ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اب تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے شوہر کو بھی نہیں۔ اس سے کہو تمہیں طلاق دے دے اور رہے اپنی دوسری بیوی کے پاس۔ میں بے حد غصے میں تھا۔ رومانہ کا رنگ اڑا ہوا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ ابھی جاؤ یہاں سے، میرے شوہر نے تمہیں دیکھ لیا تو آج کی رات میری آخری رات ہوگی۔ میں نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد
رومانہ نے مجھے فون کرنا بھی چھوڑ دیا، لیکن مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب بھی یہ خیال آتا کہ وہ اپنے شوہر کے قریب ہوگی، مجھے بے چینی سی ہونے لگتی۔ میں رومانہ کو ڈھیروں میسیجز کرنے لگا، اس سے کہتا کہ مجھے تم سے ملنا ہے، میں تمہیں دیکھے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ اب مجھ سے بہانے کرنے لگی۔ میرے دل میں اپنی محبت کی آگ لگا کر اب وہ مجھ سے دوری اختیار کر رہی تھی، اور میں اس کی قربت کے لیے اب بے چین ہونے لگا تھا، یا شاید گناہ کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایک بار مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں ایک پیزا لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ اسے دیکھ کر میرا دل بے اختیار سا ہونے لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی، کہنے لگی تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ کہنے لگی میرے سسر اور ساس اپنے کمرے میں ہیں، تم جاؤ۔ لیکن میں گھر کے اندر آ گیا۔ میں نے کہا میں اپنے دل کا کیا کروں رومانہ، میں پاگل ہو جاؤں گا، تم سمجھ کیوں نہیں آتا تمہیں؟ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہی، لیکن میری مجبوری کو سمجھو۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن مجھے کہاں صبر تھا۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اپنی بےتابیاں دکھانے لگا جس کی عادت اسی نے مجھے ڈالی تھی۔ وہ مجھے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش میں تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاید جلد بازی میں رومانہ کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ سامنے اس کا سسر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرا بھی رنگ اڑا تھا۔ رومانہ نے مجھے دھکا دیا، اپنے سسر کے پاس جا کر رونے لگی، کہنے لگی یہ شخص نہ جانے کیسے گھر میں گھس آیا، میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ، یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں حیران رہ گیا۔ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر وہ مجھے بہت بری طرح پھنسا چکی تھی۔ اس کا سسر مجھے مارنے لگا، اس نے شور مچا دیا، محلے کے لڑکے جمع ہو گئے، مجھے مارنے لگے۔ رومانہ کا شوہر بھی آ گیا، اس نے مجھے بہت مارا، کہنے لگا تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا، تم چوروں کی طرح میرے گھر میں آ کر میری بیوی کے ساتھ گناہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا میں رومانہ سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ رومانہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے صاف مکر گئی، کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ میں نے کہا رومانہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پیار کیا ہے، کہہ دو تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ کہنے لگی راشد یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے تاکہ یہ سزا سے بچ جائے، اسے جیل بھجوا دو۔ میری بات پر کسی نے بھی اعتبار نہیں کیا۔ رومانہ کہنے لگی یہ شخص مجھے بلیک میل کر رہا تھا کہ تمہیں تمہارے شوہر کے سامنے جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ وہ عورت جھوٹی تھی، مکار تھی، اس کے شوہر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ ہر 2 ماہ بعد پاکستان آتا تھا، کئی بار وہ بھی اس کے ساتھ دبئی جا چکی تھی۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی اور اسے ہر مہینے اس کی عیاشی کے لیے خرچے بھی بھیجتا تھا، لیکن یہ اس عورت کا شوق تھا، نوجوان لڑکوں کو بیوقوف بنا کر اپنا جی بہلانا، اور میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا۔ مجھے 2 سال کی قید ہوئی تھی۔ میرے بوڑھے ماں باپ وکیلوں اور پولیس والوں کو پیسے بھگتا رہے تھے تاکہ میں جیل سے باہر آ جاؤں۔ عورت کا یہ گھنونا روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے مظلومیت کا رونا رو کر اس نے مجھے استعمال کیا تھا، جان بوجھ کر مجھے اس رات کو بلایا۔ بارش کی پیش گوئی تو پہلے ہو چکی تھی، وہ جانتی تھی اس دن بارش ہوگی۔ مجھے بلا کر اس نے جان بوجھ کر میرے اندر ہوس کی آگ جلائی۔ محبت کا نام دے کر وہ مجھ سے اپنی خواہش پوری کر رہی تھی۔ یہاں تو وہ جھوٹ بول کے بچ گئی، لیکن اللہ کے سامنے کیا کرے گی؟ بے شک میں بھی قصوروار ہوں، مجھے بھی گناہ سے بچنا چاہیے تھا، لیکن میں بہک گیا۔ شیطان ایسے ہی انسان کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں بھی اس دھوکے میں آ چکا تھا۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مت آئیے گا۔